حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، اور مسجد نبوی میں یہ 50 سال تک علم حدیث کا درس دیتے رہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا، قرآن کی حافظہ بھی تھی، اور 500 احادیث طیبہ یا 5000 احادیث طیبہ جو ان کو یاد تھی۔ مروان بن جو مروان تھا، عبد الملک بن مروان، یہ اس وقت خلیفہ تھا، تو اس نے ولید بن عبد الملک کے لیے اس نے اپنا ولی عہد تھا، یعنی اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا تھا کہ یہ حکومت کا سنبھالے گا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے قاصد کو بھیجا حضرت سعید بن مسیب کے پاس۔ ہم تو امیر لوگوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں نا، اب یہ تابعی کی داستان سنیے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس قاصد آیا۔ قاصد بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ مجھے حاکم وقت نے بھیجا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، غیر شرعی کاموں میں مامور ہے، نماز کو ترک کرتا ہے۔ یہ صحابہ اور تابعین کا دستور تھا کہ جب وہ رشتہ ڈھونڈتے تھے نا تو ان کی شرائط یہ ہوا کرتی تھی، اور ہماری شرائط کیا ہوتی ہیں؟ سود خورو چل جائے گا، پھر نسل کی جو افزائش ہوگی وہ حلال کی ہوگی۔ جو غیر شرعی کام کرنے والا کہتے ہیں دے دو اس کو، لیکن تابعی کہتا ہے نہیں دو اس کو۔ وقت اوپر جا رہا ہے، میں نے بات کو سمیٹنا ہے، لمبی نہیں کرتا، نتیجے پر آپ کو پہنچاتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع کر دیا، وہ چلا گیا۔ قاصد نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ بھئی وہ ماننے والے نہیں، اور قاصد نے کیا کہا 30,000 درہم، اور آپ کو ایک بہت بڑے عہدے پر فائز کیا جائے گا، وزارت دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں 30,000 درہم کو بھی چھوڑتا ہوں، اس منصب کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا، لہذا تم اپنے مطلب کا کوئی بندہ ڈھونڈ رہو، ہم اس کے مطلب کے نہیں ہیں۔ وہ چلا گیا۔ اب جب خلیفے کو یہ پتہ لگا تو اس نے کہا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس نے 10 نوجوان مقرر کیے، فرمایا کہ ایک نوجوان جو تھا وہ 10 آپ کو کوڑے لگائے گا، اور دوسرا جوان جو وہ تیار کھڑا ہوگا، جیسے وہ ہٹے گا دوسرا جوان اس کو پھر کوڑے لگائے گا، اور نمک ڈال کر پانی میں آپ کو نہلایا گیا۔ یہ سزا دی گئی کہ مان جا اور اپنی بیٹی کا نکاح دے، بولا نہیں دے سکتا۔ مسجد نبوی میں پھر آ گئے، درس حدیث میں دینے بیٹھ گئے۔ تو کیا ہوا؟ آپ کو ایک شاگرد تھا، اسے پوچھا کہ تم 3 دن سے کلاس میں نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے سوگ میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم دوسرے نکاح کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں تو 1 درہم حق مہر بھی نہیں دے سکتا، 1 درہم بھی نہیں رکھتا، میں کیسے کسی سے نکاح کا ارادہ کر سکتا ہوں، نیت کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تم اگر تیار ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ 5 لوگوں کو بلا کر لاؤ، ان کے نام بتائے، بولے بلا کر لایا۔ آپ نے 10 درہم اپنی جیب سے دیے اور اس کا حق مہر مقرر کیا، اس سے نکاح کروا دیا۔ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، دینے کے لیے مہر بھی نہیں ہے، گھر گئے۔ اب یہ نوجوان ہے، گھر اکیلا جب گیا نا، اسلام میں نہ رخصتی کا تصور ہے، اسلام میں نکاح ہے اور ولیمہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے ڈرامے بازیاں جو ہیں نا یہ ہندوؤں کی ہیں۔ نکاح میں صرف نکاح ہے یا رخصتی نہیں ہے یا ولیمہ ہے بس۔ اب سنیے تابعی کا انداز۔ آپ نے نکاح کر دیا۔ اب وہ نوجوان تھا، اس نے کہا کہ ابھی بھی وہ خواب میں تھا، جب اپنے جھوپڑی میں وہ چلا گیا جہاں آپ نے رہنے کا اس کا بندوبست کیا، کہا کہ خواب ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس حق مار کے پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ کیسے؟ تو کسی نے آ کر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا سعید بن مسیب۔ تو کہا میں حیران ہو گیا، تو کہا کہ کیونکہ میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دی تو رات کو میں اسے اپنے گھر میں رکھنا بہتر نہیں سمجھتا، اس لیے اب اسے اپنے حجرے میں آنے دو۔ یہ شریعت ہے میرے دوستو۔ ہم تو شریعت سے کوسوں دور ہیں۔ جب تک رشتہ ہی طے نہیں ہوتا، جب تک 10 لاکھ روپے باپ کسی سے ادھار لے کر اپنی بیٹی کا جائز نہ بنا لے۔ آسانی کیجیے نکاح کے